بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نمازی حضرات، آج کے درس میں حفاظت لسان یعنی زبان کی حفاظت کے متعلق درس ہے۔ تو زبان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پورے جسم کے پورے اعضاء میں سے زبان کی حفاظت نہایت ہی اہم اور ضروری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تم تلفظ کرتے ہو تمہارے نگران فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یعنی جب تک ہم کوئی بات زبان سے ادا نہیں کریں گے اس کو فرشتے نہیں لکھتے، اور جب ہم زبان سے ادا کر لیتے ہیں فرشتے تب اس کو لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بندہ محض ارادہ کرے، ایک ہوتا ہے پختہ ارادہ، محض ارادہ کرے گناہ کا کہ یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا، فرشتے اس کو نہیں لکھتے۔ فرشتے تب لکھتے ہیں جب آپ زبان کے ساتھ اس کی پلاننگ کریں گے، پھر فرشتے اس کو لکھیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب زبان بری بات کرتی ہے تو دل تاریک ہو جاتا ہے، یعنی کہ زبان کی بری بات زبان تک نہیں رہتی، وہ دل کو بھی کالا کر دیتی ہے، اور جب اس سے حق بات نکلتی ہے امام غزالی فرماتے ہیں بندے کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب وہ ظالم کے سامنے حق بات کہتی ہیں، جب وہ حضور علیہ السلام کی زندگی سیرت کا مطالعہ کرتی ہے تو کہا دل کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اور جب وہ بری باتیں کرتی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارا جو کلچر چل گیا ہے کہ گاڑی چلانی ہے تو جی ساتھ سونگ ہونا چاہیے، کام کرنا ہے تو سونگ ہونا چاہیے، اور پھر وہ گانے سن سن کے پورا دن زبان پر گانے چلتے رہتے، تو کتنا بڑا ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم زبان سے کوئی بھی گنگنائیں گے فرشتے اس کو نوٹ فرمائیں گے اور آخرت میں اس پر کافی سخت گرفت ہوگی۔ زبان کی بے شمار آفات ہیں، باقی اعضاء کے گناہ بہت کم ہیں زبان کی بنسبت۔ تو زبان کی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے فحش گوئی، گالی، لعن طعن، جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول گوئی، بہتان تراشی، یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں۔ یعنی جو زبان سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، سب کے سب جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے یہ گناہ کبیرہ ہیں، بغیر توبہ کے ان کے معافی نہیں، اور ان کا تعلق اکثر حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور بندے سے جا کر بھی معافی نہ مانگی پھر بھی اللہ کی توبہ سے بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو زبان اتنی سخت چیز ہے، اگر ہم اس کو سیدھا کریں گے تو باقی سارے اعضاء صحیح ہو جائیں گے، اور اگر ہماری زبان ٹیڑھی ہوگی تو باقی سارے اعضاء ٹیڑھے ہوں گے، بلکہ باقی سارے اعضاء زبان کے سامنے ہر روز ہاتھ جوڑتے ہیں۔ حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب ابن آدم صبح کرتے ہیں تو تمام اعضاء زبان کو یہ بلا برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، پس اگر ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہوئی
تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ حدیث کے اندر باقاعدہ اعضاء ہر صبح زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تم نے سیدھا رہنا ہے تاکہ ہمیں کوئی مشقت نہ ہو، تیری وجہ سے بات تو کرے گی، لوگوں کے سامنے معذرت کے ہاتھ ہمیں جوڑنے پڑیں گے، بات تو کرے گی، ڈنڈے ہمیں کھانے پڑیں گے۔ زبان یعنی کہ اتنی خطرناک چیز بھی ہے اور سب سے اعلیٰ چیز بھی ہے کہ اسی سے ہم اس ذات کو پکارتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، ہمیں اپنا وجود عطا کیا، ہمیں ساری نعمتیں عطا کی۔ لوگوں کا بھی شکر ہم اس چیز سے ادا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم اچھے اخلاق کے طور پر جو مانے جاتے ہیں تو وہ بھی یہی زبان ہے، اور اس سے بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ اس دور کے اندر اس چیز کو اگر سامنے رکھیں کہ ایک چیز کے دو پہلو ہوں، تو ان میں سے ہماری قوم اکثر برے پہلو کو چنتی ہے۔ بالفرض ٹیلی ویژن کو لگا لیں، اس کے اچھے پہلو بھی ہیں، اس میں مدنی چینل ہے، اس میں کئی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ہم نے فلم اور ڈرامے ہی دیکھنے ہیں، غلط چیز ہی دیکھ۔ اسی طرح زبان کے بھی دو پہلو ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی، لیکن ہماری قوم نے اکثر بروں کو ہی چوز کرنا ہے۔ تو پھر اس سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہیں۔ دارمی کے اندر اب حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت فرما دیں، تو حضور علیہ السلام نے زبان کو اپنی پکڑ کر کہا اس کو کنٹرول کر لو، کہا یہی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ تو یعنی زبان کو کنٹرول کرنا نہایت ہی اہم امر ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار خاموش رہنے کا ہے، یا تو اچھی بات کریں یا خاموش رہیں۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحے کی خاموشی 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اس نیت سے خاموش ہونا، ویسے نہیں کہ میرے سے کوئی فضول بات نہ نکل جائے، کوئی اللہ کے خلاف الٹی بات نہ نکل جائے، کوئی دین کے خلاف الٹی بات نہ نکل جائے، کوئی مجھ سے بیہودہ بات نہ نکل جائے، تو مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ کہا 60 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6018 ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو اچھی بات کہے یا اپنا منہ بند کر لے، خاموش رہے۔ خاموشی کے کتنے فوائد ہیں؟ ایک دانا نے کہا کہ خاموشی میں 70,000 راز پوشیدہ ہیں، جس کو انہوں نے پہلے ابتداءً 7 میں بیان کیا۔ کہا پہلا یہ کہ خاموشی بغیر مشقت کے عبادت ہے، نہ تو آپ نے کچھ پڑھنا ہے نہ ہی کچھ کرنا ہے، پھر بھی آپ کے لیے 60 سال کی عبادت۔ آپ بغیر زیورات کے زینت ہے، یعنی کہ جو بندہ خاموش رہتا ہے لوگ اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ جتنے بھی عقل مند لوگ میں نے دیکھے ہیں جو خاموش رہتا ہے اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ خاموشی بغیر رعب کے حکومت ہے، جو بندہ خاموش رہتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے، اگر کوئی بولے گا ہمیں سختی بات اس سے لوگ ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ بغیر دیوار کے قلعہ ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہے، جب بولے گا تو لوگ گرفت کریں گے، جب بولنا ہی نہیں خاموش لہذا بات ختم۔ کہا معذرت کے بے نیازی ہے، جب بولے گا کوئی غلط بات کسی کو کہے گا پھر اس سے معذرت کرے گا، جب کہنے ہی کچھ نہیں تو لہذا معذرت سے بھی وہ بچا ہوا ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتوں کی راحت ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف نہیں کہ وہ اس کی برائیاں
لکھتے رہیں۔ کہا جی عیوب کا پردہ ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان توتلی ہوتی ہے یا ان کو اچھا بولنا نہیں آتا، کوئی لفظوں کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، تو وہ سارے عیبوں کا پردہ ہی رہ جاتا ہے جب وہ خاموش ہوتے ہیں۔ عبادت کی عبادت تو ساری یہ باتیں۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6437 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یا 2 ٹانگوں کے درمیان ہے؟ کہا اگر تم مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اپنی ضمانت میں تمہیں جنت لے کے جاؤں گا، بخاری کی حدیث۔ تو اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ضمانت پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز سے خوفزدہ ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زبان سے، یعنی کہ بندے کے اوپر سب سے زیادہ جو چیز اٹیک کرتی ہے وہ اس کی زبان ہے۔ اب یہ جتنے بھی یعنی کہ ہم نے گناہ کبیرہ ذکر کیے ابتداء غیبت وغیرہ چغل، ان کے اوپر ایک پورا الگ الگ مضمون بنتا تھا، ہم نے صرف حفاظت لسان کے تحت لے کر آئے کہ اگر ہم زبان ہی کی حفاظت کر لیں تو ساری ان چیزوں سے ہم بچ جائیں گے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، جھوٹ سے، جو سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور علیہ السلام نے جب گورنل بنا کے بھیجا ایک علاقے کا، حضور علیہ السلام باہر تک چھوڑنے گئے، حضرت معاذ رو رہے تھے، حضور کی جدائی بھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت معاذ نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ساکلت کا کا، تجھے تیری ماں روئے ہیں کہ زبان ہی کی وجہ سے لوگ جہنم میں گرتے ہیں اور زبان ہی کی وجہ سے لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ اور اس سے اگلی حدیث میں بھی حضور علیہ السلام نے واضح طور پر اس چیز کو ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا والا ایک چھوٹا سا کلمہ کہتا ہے اور اس کو وہ بہت چھوٹا اور عام معمولی سے سمجھتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ کی ناراضگی والا چھوٹا سا کلمہ کہتا ہے اور اس کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ تو یہی زبان ہے، اگر اس سے ہم اچھی بات کریں، اپنے رب کی رضا والی باتیں کریں، اپنے رب کو راضی کرنے والی باتیں کریں، آپ بارہا سنتے ہیں اگر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو 1000 نیکیاں، 1000 گناہ معاف، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی اگر بات ہم کوئی یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ جیسی ماری تو اللہ تعالیٰ میں کچھ دیتا ہی نہیں، ہم پر تو بڑے ظلم ہے، تو سارے کے سارے اعمال ضائع۔ تو یہی زبان ہے، اگر ہم اس کی حفاظت کر لیں گے تو ہم جہنم سے بچنے والے، رب کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ جب ہم رب کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے، اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں بے پناہ عطا فرماؤں۔ تو ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی زبان سے ہوتی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔